تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ کا مضمون تھا انتقام نہ لینا، معاف کر دینا۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث شریف ذکر کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کا جواب دے دیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور جب میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ گئے اور ناراض ہو گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک ایک فرشتہ حق تعالی شانہ کی جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دے دیا تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان آ گیا درمیان میں۔ تو تمہارے جواب دینے پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ فرشتے کے ہٹ جانے پر اور شیطان کے درمیان میں آ جانے پر مجھے رنجش ہوئی۔ اس وقت ہمارے یہاں جو ہولناک حالات چل رہے ہیں، آپ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ اب ان حالات کے بارے میں کیا ذکر کیا جائے؟ بہت سے حضرات منتظر ہوں گے کہ مولوی صاحب بھی کچھ ان حالات پر تبصرہ فرمائیں گے۔ مولوی صاحب کیا حالات پر تبصرہ کریں؟ جس طرح کے افراد کو بعض دفعہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور ان دوروں میں آپ اگر افلاطون کو بھی اس کے پاس بٹھا دیں اور وہ اس کو سمجھانے لگے تو وہ اسے سمجھا نہیں سکتا، پاگل کو سمجھانا ممکن نہیں۔ شفا خانے میں اس کا پاگل پن کا علاج کیا جائے تب وہ شاید کس طرح سمجھ سکے۔ ٹھیک اسی طرح بعض دفعہ قوموں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور یہ پاگل پن کا دورہ کیوں پڑتا ہے آدمی کو؟ یہ ہمارے جدید ذات صاحبان کو پتہ نہیں اس کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ ہماری پرانی طب میں یہ کہا گیا تھا کہ آدمی کے اندر 4 خلطیں ہیں، صفرا، سودا، خون اور بلغم۔ انسانی وجود کا پورا ڈھانچہ انہی 4 کے تناسب پر قائم ہے، اور جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی خلط بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے۔ اگر ان کا توازن قائم رہے تو آدمی تندرست رہتا ہے،
اور اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے، اور اگر کمی بیشی حد اعتدال سے بڑھ جائے تو باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خون کا فساد ہو جائے، بلغم کا فساد ہو جائے، صفرا کا فساد ہو جائے، یہ سودا کا فساد ہو جائے، بگڑ جائے، اور جب یہ سودا بگڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کہتے ہیں یہ سوداوی مرض ہے، جب سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کا براہ راست دماغ پر حملہ ہوتا ہے، دماغ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، عقل چھپ جاتی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک یہی صورت قوم کے پاگل پن کی بھی ہے۔ تعصب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے انسان کی۔ اسی عصبیت کی وجہ سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو عصبیت کا ہونا یا قومی عصبیت کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، ناگزیر ہے، انسان کی ضرورت ہے، جس لیے کہ سودا کا جسم میں ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ لیکن اس سودا کو حد اعتدال کے اندر رہنا چاہیے۔ اور جب یہ حد اعتدال سے نکل جائے تو جس طرح کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل پھر کسی کی نہیں سنتا، اس کا علاج تو پرانے اطباء سر کے اوپر پچے لگا کر کے خون سودا کا نکالا کرتے تھے، اور ہمارے جدید لوگ یہ گولیاں دیتے ہیں، یہ شاک واک لگاتے ہیں، اور وہ ناقابل برداشت قسم کی اذیت ہوتی ہے۔ پاگل کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تعصب کا سودا جب قوموں کے اندر حد اعتدال سے بڑھ جائے، نقطہ اعتدال سے اوپر چلا جائے، تو قوم پاگل ہو جاتی ہے۔ اور پھر پاگل پن کے دورے میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، یعنی علاج تو ہو سکتا ہے، فہمائش نہیں ہو سکتی، ان کو سمجھانا بجھانا اس وقت بیکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے حالات پر، کیونکہ اگر ہم تو حالات پر گفتگو کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ ایسا نہ کرو۔ اشارہ ہم کیسے بھی رہتے ہیں۔ خود اس عصبیت کا، اس اندھی عصبیت کا یا سوداوی عصبیت کا تماشا ہم سابق مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ وہاں پر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس عصبیت کی بنا پر وہاں دیکھنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بے قصور ہے یا قصوروار ہے، اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے۔ جس کے جو ہاتھ لگا اس نے قتل کیا اس کو، یا اس کو نقصان پہنچایا۔ پھر ہماری فوج گئی، ان کے بارے میں بھی داستانیں مختلف قسم کی آپ سنتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔
ہماری 90,000 فوج کو ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے جو مسلمان کا نعرہ تکبیر سن کر دہل جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس ذلت کی مثال نہیں ہے کہ کسی مسلمان ملک کی 90,000 فوج نے کافر کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور 90,000 کے 90,000 قید کر لیے گئے ہوں گے۔ جتنے آدمی مرے، جتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت جبکہ پاکستان قائم ہوا تھا اور نقل مکانی ہوئی تھی وہاں سے، جتنے آدمی اس وقت مرے تھے تقریباً اتنے مرے پشتون سے کی پاکستان میں۔ آپ ان بنگالی بھائیوں سے جا کے پوچھو ان کے بیماری کا علاج ہو گیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کھا رہے ہیں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان والے ہمیں کھا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو جا کے کہ علاج ہو گیا ان کی بیماری کا؟ مغربی پاکستان والے تو ان کو چھوڑ گئے یا انہوں نے مغربی پاکستان والوں کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے گھر میں اس وقت سے چین سے بیٹھے ہیں۔ کتنی حکومتوں کے تختے وہاں الٹے گئے، اور وہی نجیب جو سب کا لیڈر بنا ہوا تھا، جس کو بابا بنگلہ دیش کہا جاتا تھا، اس کو کس طرح بری طرح قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے صدور کو قتل کیا گیا۔ کوئی ان سے پوچھنے والا ہوتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہے کہ شکایت مغربی پاکستان سے یا مسلمانوں سے نہیں تھی، پاگل پن کا دورہ تھا۔ اب بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں یہ چاہ رہے ہیں دونوں کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات قائم کیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ جو چاہو کرتے رہو، اب جو چاہو کرتے رہو، تمہیں پاگل پن کی سزا مل چکی اور ابھی ملتی رہے گی۔ یہ میں بنگالی بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، مغربی پاکستان والوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، ان کو بھی سزا ملی۔ مجھے سیاسی باتوں پر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں تو مجموعی حالات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا قصور تھا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ قصور کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہاں کے آپ کے پاکستان کے اخبارات ان کے بنگالیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کی صحیح بات کو بھی غلط تعبیر کرتے تھے۔ صحیح بات بھی آدمی کہے تو اس کا مطلب الٹ، اور ادھر مشرقی پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ زہر اگلا جا رہا تھا۔ اتنا ایک دوسرے کو متنفر کر دیا گیا، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی خون ابل پڑے اور اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس سے بحث ہی نہیں کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کو اس پاگل پن کا دورہ ایک دفعہ پھر پڑ رہا ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ قدرت کی طرف سے ان کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے، جیسے میں نے کہا پاگل پن کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے
اندرون سندھ سندھی نہ بولنے والے، سندھی زبان نہ بولنے والے، ان کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیچارے ترک وطن پر اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اور اب تمہارے کراچی اور حیدرآباد کے مہذب لوگوں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑا، جو سندھیوں کے گھر ہیں ان پر سرخ نشان لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بول لکھے ہوئے دیواروں پر کہ سندھیوں کراچی چھوڑ دو ورنہ موت۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح دعوت دو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ آپ کے اس محلے میں بسنے والے سندھیوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، یہ بتاؤ، میں پوچھنا چاہوں گا۔ اس سڑک پر سندھی کو گولی ماری گئی، کیوں ماری گئی؟ اس غریب نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ یہ اکا دکا اگر چند افراد یہاں بچتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں اس کو پاگل پن کا دورہ کہوں گا۔ آج تم میری بات کا برا مناؤ گے اور مناؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں کل تمہیں بتاؤں گا کہ اس پاگل پن کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تم اپنا گریبان پھاڑو، اپنے ماں باپ کا گریبان پھاڑو گے۔ پاگل اپنا بھی گریبان پھاڑتا، اپنے ماں باپ کا بھی گریبان پھاڑتا۔ اور اس پاگل پن کی سزا تمہیں ایسی ملے گی کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اوقافوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ جس کو چاہیں ڈرائیں، جس کو چاہیں دھمکائیں، جس گاڑی پر چاہیں فائرنگ کریں، جس بس کو چاہیں لوٹ لیں، ان کو ہلا کر زخمی کر دیں۔ یہاں تک جب حالات ہو جائیں تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کی سطح سے اونچے جا چکے ہیں، یہ نیچے جا چکے ہیں کبھی۔ کسی افلاطون کی منطق اور کسی ارسطو کی حکمت ان کو نہیں سمجھا سکتی۔ کوئی نبی اور رسول ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ولی اللہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہ اس کی دعا قبول ہو سکتی۔ جب تک کہ یہ اس طرح پاگل رہیں گے اور جب تک یہ پاگل پن کا ان کا علاج نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی حکمت اور کوئی تدبیر ان کے حق میں کارگر نہیں ہوتی۔ انسان ہے، اللہ کے بندو، درندے تو نہیں ہو، تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا محافظ ہوتا ہے، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا۔ انسان میں انسانی اخلاق ہوتے ہیں، انسانی مرمت ہوتی ہے۔ جب انسان پاگل ہو کر بھیڑیوں اور درندوں کا روح دھار لیں تو انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، کتا گھر کی حفاظت کے لیے خرید کر لاتے ہیں، اس کو اچھی روٹی بھی کھلاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو نہلاتے بہلاتے بھی ہیں، لیکن اگر پاگل ہو جائے تو گولی مارتے ہیں۔ ہزاروں روپے کا کتا خرید کر لائے تھے، پاگل ہو گیا تو اس کو گولی مارتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قوم کے لیے دعا کروں یا بد دعا کروں۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو خدا کی مخلوق کو ستا رہے ہیں ناحق؟ کیسے بات ہے؟ کوئی سندھی ہو کوئی ہو، جو بھی ستا رہے ہیں اور بغیر امتیاز کے ستا رہے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس کا قصور ہے یا نہیں ہے. بوڑھوں کو نہیں چھوڑ رہے، عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے. بس ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پاگل پل کا علاج کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ. میں نے گزشتہ جو میں بھی اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ. کل حدیث کی کتاب دیکھ رہا ہوں، اس میں آیا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لوگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم بے چین ہو جاتے ہو. اس کی جان کو کوئی صدمہ پہنچے، اس کے مال کو کوئی صدمہ پہنچے اور اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچے تو تم بے چین ہو جاتے ہو اور کہتے ہو میرا ہمسایہ میرا ہمسایہ. فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے ہمسائے ہیں، اللہ کی پناہ میں. کیونکہ ہمسایہ جو ہوتا ہے نا، ایک عربی میں جار کہتے ہیں ہمسائے کو. اصل میں جار جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں پناہ کے معنی ہیں. اس کے جوار کے معنی پناہ کے ہیں. ایک ہمسایہ جو ہوتا ہے دوسرے ہمسایہ کی پناہ میں ہوتا ہے. اس لیے ہماری زبان میں اس کو ہم سایہ کہتے ہیں، یعنی دونوں کا سایہ ایک دوسرے کے زیر سایہ ہے. وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں ہیں. جب تم اپنے ہمسائے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالی اپنے ہمسایوں کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے اگر تم ان کو صدمہ پہنچاؤ. بھائی مسلمان کا خون تو بہت ہی زیادہ زہریلا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے کہ ہم سے کسی مسلمان کا خون گرے، کسی مسلمان کی جان کو یا کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کی آبرو کو ہم سے صدمہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں آتا. حدیث میں بہت سی احادیث ہیں، ایک نہیں. ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، فلہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، اس کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، یعنی عہد ہے. اسے ساتھ کیا عہد ہے کہ تمہاری جان اور مال محفوظ کریں گے. کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. فلا تغفر اللہ ذمتہ. اب جب اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے تو اللہ کے عہد کو مت توڑو، اس کو قتل مت. غالباً یہ واقعہ بھی میں سنا چکا ہوں. ایک دفعہ ایک جنگ میں
مقابلہ ہو رہا تھا، ایک شخص کا دوسرے شخص سامنے آیا تو اس نے اس کو پرانی دشمنی کی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں جو تھی اس کو قتل کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں اس کو خود بھی پشیمانی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے. وہ اپنی قوم کے معزز لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ محض بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں نفس کی تعویل تھی، پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا ایک مسلمان کو. پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اسی وقت اسلام لایا، اسلام بھی اسی وقت لایا تلوار کے سائے میں. لیکن حکم یہ ہے کہ جب کسی کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ تو ہاتھ روک لو. تو حضور غلطی ہوئی ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا. اس نے پھر کہا کہ حضور میرے لیے معافی کی طرف فرمایا قتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ. وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا اللہ میرا قصور معاف فرما دے. تیسری دفعہ پھر فرمایا قتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا جا میں تیرے لیے استغفار نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس کی حالت عرض کی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ گناہگاروں کو قبول کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کا وبال کتنا ہے. پھر فرمایا جاؤ کسی پہاڑ کے قریب دامن میں اس کو رکھ کے اوپر پتھر رکھ کے دے دو، مٹی اوپر ڈالو. لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قتل کرنے والے اور محض اسدیت محض دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کو معافی نہیں، ان کا جرم ناقابل معافی ہے. وہ روتا ہے، حالانکہ مرنے سے پہلے روتا ہے، مرا نہیں. اس کو غلطی کا احساس اور کرنا بھی اس نے اسی وقت پڑا تھا جس کو قتل کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا انجام وہ جو میں نے حل کیا. تو جو لوگ کے محض کسی دشمنی کی بنا پر یا حسدیت کی وجہ سے کہ یہ فلاں قوم کا، فلاں پارٹی کا، فلاں جماعت کا آدمی ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، گرفت سے بچ نہیں سکیں گے. اور جب ان کو سزا ملے گی تو جس طرح کہ اب آج ہم مقتولوں پر خون کے آنسو بہا رہے ہیں، لوگوں کو ان پر حضرت ہوگی اور ان کی حالت قابل رحم ہوگی.
اشرف بھائی سوال اس کا نہیں ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جب بھی اس قسم کا بلوہ عام شروع ہو جائے تو ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ جایا کرتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم گردانہ کرتا ہے۔ آج تم اخباری بیانات میں پڑھتے ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو ان چیزوں کو، وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں، وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ سوال ظالم و مظلوم کا نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آگ بھڑکا دی ہے، اس میں جل کر سب خاکستر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اس ظالم اور مظلوم کے قصے کو چھوڑ کر اس آگ کے بجھانے کی فکر ہے۔ یہ وہ آگ جو دلوں میں بھڑک رہی ہے اور دلوں سے نکل کر مکانوں پر، دکانوں پر، گاڑیوں پر جا رہی ہے۔ کسی کو کوئی قومی عصبیت کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب پھر وہی لقمان الحکیم والی بات شروع کر دی میں جانتا ہوں کہ تم نہیں سمجھے، میں جانتا ہوں کہ پاگل پن کے بارے میں مریض نہیں سمجھا کرتا، لیکن اب میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ ہمارے یہاں تو مسلمان کا خون تو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات، بہت ہی بڑی بات۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اللہ کا غضب ٹوٹا اس پر، اور اللہ کی لعنت برسی اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کسی مسلمان کا کو جان بوجھ کر قتل کر دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس غیر مسلم نے ہماری مملکت کا شہری ہونا قبول کر لیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اس کی جان اور مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی جان پر یا مال پر ہاتھ ڈالے گا قیامت کے دن میں اس کے خلاف دعوت 15 کروں۔ سرکاری وکیل کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مدعی ہیں۔ جو اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دسترازی کرتا ہے اس کی جان پر یا اس کے مال پر دسترازی کرتا ہے۔ مسلمان تو عزت و آبرو اور جان و مال کا امین ہوا کرتا ہے، وہ حافظ اور امین ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، آپ کو یاد ہو جاتی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان نہیں، مسلمان بیچارے بھڑکتے ہیں ہمارے اندر تعصب کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ یہ نامعلوم، عجیب بات ہے، نامعلوم لوگوں کا چکر نہیں اب تک ہمارے نہیں آیا۔ پہلے یہ نقاب پوش ہوا کرتے تھے، آپ نقاب ہی الٹ دی، فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے نامعلوم افراد۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نامعلوم افراد آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور زمین میں غرق ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ پولیس جو خفیہ سے خفیہ جرائم کی بو سونگھ لیا کرتی ہے،
اور آج جدید نظام ہے مواصلات کا، وائرلیس موجود ہے پولیس کے پاس، آخر ان کی ناکہ بندی کیوں نہیں کر لیتے؟ جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں ہیں، شہر ہے، کہیں وہی بات تو نہیں ہے کہ خود پولیس والے اس میں ملوث ہیں؟ میں شکر گیا تھا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک ڈاکہ پڑا، وہ کچھ لوگ بہادر تھے، انہوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، باقی لوگ بھاگ گئے، اس کو پکڑ کر کے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے تھانے چلے گئے FIR کٹوانے کے لیے، رپورٹ درج کروانے کے لیے۔ تو تھانے کا جو بڑا منشی تھا ہیڈ کانسٹیبل، اس کو کہا کہ بھائی یہ کاٹو، کہ تو تھانے دار صاحب SHO صاحب، کافی دیر ہوگی یہ کہنے کہ ہمارا وقت ضائع کر کے تم کاٹ لو، مسئلہ کرتے رہیں، چلیں گے، اچھی بات ہے، پہلے وہ اپنا ملزم تو دکھا دو، ہم نے ملزم دیکھا تو ہم کو اس سے تھانے دار تھا۔ نہیں یہ واقعہ ہے، لمبی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں، پولیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ رینجرز والوں کو کس نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا؟ جب تم ڈاکٹروں کو پولیس کی وردی پہنا دو گے اور فوج کی وردی پہنا کر کے عوام میں چھوڑ دو گے تو بھیڑیوں کی طرح وہ لوگوں کو بھاگتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ڈاکٹروں کو پولیس کی وردی پہنا دی ہے، لیکن ان سے وضاحت کون کرتے ہیں؟ ایسے نالائق اور نااہل حکمران، یہ ہماری نالائقی ہے۔ ہم اگر نالائق نہ ہوتے تو ہم پر ایسے نااہل حکمران ہوتے۔ ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کی شکایت۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، ایک لاکھ کے قریب آدمی رسول اللہ کے بندے نے اپنے سامنے کھڑے کر کے مروایا کہ قبض و قدر، جلاد کو کہا قبض و قدر، اتنا صفات اور خون تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تمام قومیں اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گی اور ہم اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گے، یعنی حجاج بن یوسف کو، اور ہم تمام قوموں پر غالب آ جائیں گے، ہمارے ہلاکوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی روپوش تھے حجاج کے قوم، جتنے اکابر علماء تھے، بزرگان دین تھے، اکثر روپو رہتے تھے، کئی خود بھی روپوش تھے۔ حضرت حسن بصری وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے اور حجاج کی باتیں ہونے لگی، اور کہا کہ حضرت آپ اس کے لیے فتوا بھی تو نہیں کرتے۔ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے تم شکر نہیں کرتے ہو، تم پر آدمی کو حاکم مقرر کیا گیا ہے، ورنہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم پر بندروں اور خنزیروں کو حاکم مقرر کیا۔ یہ حسن بصری اپنے لوگوں، اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف ظالم ہے لیکن آدمی تو ہے۔
تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ انسانوں کی جگہ تم پر بندروں اور خنزیروں کو ہاتھ متعلق کیا جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم وہی لوگ اللہ نے معاف کر تم ان کو انسان سمجھتے. واللہ العظیم میں تیرے رسول پر بیٹھا ہوں، یعنی بے جا بات نہیں کرتا. اللہ کی قسم کے انسان یہ بندر اور خنزیر سے بچتا ہے کہ تمہارے خلاف الفن کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر. یہ انسانیت کی رنت تک ان میں بات نہیں. تم پر خنزیر اور بندر مسلط کیے گئے تمہاری بدعملی نہیں ہوتی، اور تم نے اپنے ووٹوں کے ساتھ مسلط کیے، یہ بھی یاد رہے. جب یہ بھیڑیے تم پر مسلط ہوں تو تم چاہتے ہو کہ امن قائم ہو جائے. بہرحال اس کے باوجود بھائی اللہ تعالیٰ سے استغفار. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعصب کے پاگل پن سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان بندروں اور خنزیروں سے بھی نجات عطا فرما دے. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بعض خواتین صدقہ کرتی ہیں تو گوشت یا پیسہ پورے جسم پر اسے اتار کر یہ سر سے پھیر کر دیتی ہیں اور 3 بار یہی عمل کرتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا بھائی یہ عمل غلط ہے. عورتیں بیچاری شاید یہ سمجھتی ہیں کہ صدقے میں وہ بلا آ جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن میں صدقہ تصدق اور صدقہ رقص حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجاتا ہے، اللہ کے غصے کو بجاتا ہے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کے اس موقع پر صدقہ و خیرات کرو. صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے. یہ مقصد ہوتا ہے صدقے کا. باقی وہ بلا صدقے کے اندر گھستی نہیں ہے تاکہ وہ اس کے سر پر نہیں، یعنی بیمار کے سر پر یا بیمار کے بھی اکثر ایسا کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اعتقادی غلطی ہے کہ بیماری پر اکثر صدقہ دیتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو صدقہ دیں. ایک یہ لکھا ہے کہ بعض خواتین مرچوں کے ذریعے سے نظر اتارتی ہیں. وہ کچھ پڑتی ہیں مرچوں پر اور پڑھ کر کے تو اس کو جلاتی ہیں. اگر کہتے ہیں خوشبو نہ آئے تو نظر ہے. بھائی یہ تجربے کی چیز ہے، اس میں کوئی شرک بدعت کی بات نہیں ہے. اگر اس سے نظر اتر جاتی ہے تو ٹھیک. نظر اتارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. یہ صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ ان کا لڑکا جس کا نام محمد راشد قریشی ہے کافی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے صحت کو عافیت عطا کرے. نعیم رضا خان صاحب جو ایک ہفتے سے بے ہوش ہیں، کام میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا کرے. یہ ایک ساتھ لکھ رہی ہیں اب جب کہ ہر طرف قتل و غارت غریب کا پالار گرم ہے، ان حالات میں قرآن کریم کے 3 الفاظ سے ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس حالات سے ہمیں نجات عطا کرے. بھائی اس کے لیے میں خود بھی اعلان کرنے والا تھا، عصر کی نماز کے بعد اللہ مسجد میں سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا دیں. آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں. اس میں حضرات شرکت کیا کریں، کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. تو یہاں کا ماشاء اللہ مجمع ہو جائے گا، کافی ہو جائے گی. انشاءاللہ آج سے شروع کرتے ہیں.
ویسے استغفار کی قدر کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے استغفار کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے. یہ محمد شاکر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے ان کی والدہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں. یہ فہیم صاحب کے کہتے ہیں گردے کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کرنا ہے. تازہ کرنا ان کو سب بات ہے. کیا نام ہے؟ عبدالعزیز نام لکھا ہے. یہ جناب محمود علی صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی محمود علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اب تعالیٰ شان اس کو بخشے. بھائی آج بھی ابھی نماز جمعہ کے بعد بھی آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. اب تعالیٰ شان ہمارے حالات کو درست فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائیں. یہ جو آپ میں قدورت سے پیدا ہو گئی ہیں، نفرت اور قدورت کے کانٹے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دیں اور اس کی جگہ مسلمانوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائیں. بھائی ہم تو آپ جانتے ہیں کہ تم جو بھی کر لو، یہ تو سمندر کے درمیان میں کشتی ہے اور ہم سب اس کے اندر بیٹھے. اب ایک دوسرے کا گریبان کاٹو، ایک دوسرے کو قتل کرو، کچھ کرو، کشتی کو تو کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جزیرہ عطا فرمایا ہوا ہے پاکستان جس کو کہتے ہیں، اس میں جتنے لوگ آ گئے ہیں یہ تو رہیں گے یہاں، ان کو یہ رہنا ہے. خوراک تھوڑی ہے تو مل بانٹ کر کھا لو، لڑو نہیں. صلح صفائی کے ساتھ کھا لو، الفت و محبت کے ساتھ کھا لو. ایک دوسرے کو مار کر کے اپنی زندگی حسین کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے گھر پر دستک دیں، ایک تھوڑے سے دوسرے تھوڑے دیر گھر پر دستک دیتے ہیں تو بیچارہ باہر نہیں نکلتا. خاص طور پر رات کے وقت میں بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو کتنا خود کم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ان تعصبات کو دور کر دو اور تمام مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھو، اپنے حقوق کے لیے کوشش کرو. میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اس ایک حد کے اندر حد سے نکلنے دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.